بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان تقوی الہی کی طرف دعوت دے رہا ہے. ماہ رمضان قرآن مجید کا نزول شب قدر، یقیناً یہ عظیم ترین رات جس میں ایک قرآن زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے اور ایک قرآن آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے. یعنی قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں کا تذکرہ ہے. قرآن جس علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے وہ نازل ہو رہا ہے. یقیناً انسان کی زندگی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زندگی پا رہی ہے، حیات پا رہی ہے. جو کچھ بھی ہے وہ علی ابن ابی طالب کا صدقہ ہے. اگر تقوی بننا ہے تو امام المتقین کے نقش قدم پہ ہم چل پائیں گے. اور علی نے خود تقوی کی بے انتہا تعریف کی ہے. چاہے وہ خطبہ حمام ہو، چاہے دیگر مواقع ہوں، تقوی پرہیزگاری کی طرف آپ نے توجہ دلائی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی وصیتوں میں بھی تقوی کا تذکرہ کیا. اب تقوی کیا ہے، روزانہ ہم ایک ایک پیغمبر اسلام کی دعا کے ذریعے ہم سمجھتے جا رہے ہیں اور ایک قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا مانگو کہ اللہم وفر فی حظ من برکاتک وسحل سبیلی الی خیراتک ولا تحرمنی قبول حسناتک یا ہادن الی الحق المبین. امام المبین تک جانا ہے، کتاب مبین، حق مبین. خدایا آج کے دن اس ماہ کی برکتوں کو میرے لیے نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ نصیب اور برکتیں عطا قرار دے. میری راہ کو آسان کر دے. اس ماہ کی نیکیوں تک پہنچنے کے لیے مجھے محروم نہ رکھنا. اس ماہ کی نیکیوں کو قبول کرنے سے اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے پروردگار. اس دعا میں بارگاہ الہی میں بہت سے اہم کام کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، جس کی ہم درخواست کر رہے ہیں، جسے ہم مانگ رہے ہیں.
تقوی کا اگلا قدم 19واں قدم کیا ہے اس کی طرف ہم گامزن ہیں۔ تو اس تاریخ میں ماہ رمضان کی برکتوں سے زیادہ فیضیاب کی دعا۔ ماہ رمضان کی برکتیں تو ہیں لیکن ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے دعا ہے۔ ماہ رمضان کی نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی راہ کو آسان کر دینے کا، نیکیوں کی طرف ہم بڑھنا تو چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کبھی ہمارا نفس، کبھی رشتہ داریاں، کبھی پابندیاں، کبھی تنگ دستیاں، کبھی لالچ، طمع، کبھی بخل، کنجوسی، یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، یہ رکاوٹیں ہماری دور فرما۔ نیکیوں کو قبول نہ کرنے پہ محروم رکھنے کی دعا کہ اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کو ہم سے محروم نہ کرنا۔ اللہم وفر فیہ حظی من البرکات۔ وفر کے معنی ہے کامل کر دے، زیادہ کر دے، حص میرے حصے کو، میرے نصیب کو، اور فیضیابی کی۔ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہے، خدایا تو مجھے اس دن، مجھے اس ماہ کی برکتوں سے زیادہ فیضیاب کر، یعنی زیادہ سے زیادہ برکتوں کو میرے لیے نصیب فرما۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان معنوی برکت، روحانی برکت، الہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ برکتوں کو اپنے حصے میں قرار دے دے۔ کچھ دعاؤں میں پہلے برکات کا ذکر آ چکا ہے، اور برکت کے معنی اور مفہوم کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے اسی ماہ رمضان کی دعا میں۔ برکت ایک خیر الہی ہے جو ہر چیز کی ظرفیت اور اس کے اعداد کے اعتبار سے اس چیز میں پوشیدہ ہے، اس میں کیپیسٹی کتنی ہے، اس کے اندر طاقت کتنی ہے، اس اعتبار سے اس میں برکت چھپی ہوئی۔ جیسے نسل میں برکت، یعنی نسل کا باقی اور جاری رہنا، وقت میں برکت، یعنی تمام ضروری کاموں کے انجام دہی کے لیے وقت کا کافی ہونا۔ اسی طرح روزی میں برکت، علم میں برکت، دیگر چیزوں میں بھی اسی چیز کے اعتبار سے برکت۔ البتہ ہر چیز میں زیادتی برکت نہیں ہے، بلکہ برکت کا تصور وہی ہے جہاں خیر ہو۔ کسی کی مصیبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ برکت ہی ہے۔ ہاں، کچھ جگہوں پہ مصیبتیں بلا بھی خیر ہوتی ہے، اور جہاں خیر ہے وہ چیزیں برکت ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو تم پسند نہیں کرتے لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم پسند کرتے ہو لیکن اسے برا کہا گیا۔ تو جن چیزوں میں خیر کا تصور ہو اور وہ چیز بڑھتی ہے، اضافہ کرتی ہے، فیضیاب کرتی ہے، فائدہ دیتی ہے، وہ چیزیں برکت ہیں۔ افراد بابرکت کون سے لوگ ہیں جو ہمارے لیے برکت ہے؟ انبیاء، مرسلین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح سے خطاب کیا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہا گیا اے نوح کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتی کے ساتھ۔ جناب نوح کے علاوہ ان دیگر انبیاء کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے جو اللہ کی برکتوں سے بہرہ مند ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بین الثمرۃ الاشجار اینعت الثمار جرت انہار بما ينزل غیظ سما وینطع اشت الارض
ہمارے وجود کی برکت سے درخت ثمر دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام، اگر امام نہ ہو، ہماری محبت نہ ہو، ہمارا وجود نہ ہو تو درخت پھل نہیں دیتے، نہریں جاری رہتی ہیں، آسمان سے پانی برستا رہتا ہے، زمین سے پودے اگتے رہتے ہیں ہماری وجہ سے۔ یعنی زمانے میں کوئی امام ہے۔ صاحبان ایمان کے لیے ارشاد رب العزت ہے، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، سورہ ہود آیت نمبر 48۔ کہا گیا اے نوح کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، اور یہ سلامتی اور برکتیں اس قوم پر بھی ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جناب نوح کے ساتھ ان کی کشتی پہ سوار تھے وہ حضرت نوح کی پیغمبری پر ایمان لا رہے تھے، لہذا پروردگار نے انہیں طوفان کے عذاب سے سلامتی اور نعمتوں میں برکت عطا فرمائی۔ انبیاء، ائمہ معصومین، صاحبان ایمان یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہمیشہ برکتوں کا نزول رہا ہے، لہذا جو بھی ان کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا اس پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ برکت کے مقابل نحوست ہے، جس کے معنی اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کو قطع کر دینا، کاٹ دینا۔ برکتیں آتی ہوئی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسباب برکت و خیرات، اسباب نحوست، یہ آپ نے تو پڑھا ہی ہے۔ چنانچہ جو بھی راہ انبیاء اور ائمہ معصومین سے منہ موڑے گا، نبی ائمہ معصومین کے راستے سے اپنے منہ کو موڑ لے گا، زندگی کو پلٹا دے گا، تو خدا اور رسول اور احکام میں اس کی مخالفت ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج زندگی میں، وقت میں، رزق میں، صحت میں یہ برکتیں نہیں ہیں زمانے میں، جس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں خدا، انبیاء، ائمہ کی مخالفت ہے، ان کے احکام کی پابندی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت ختم ہو گئی، نحوست آ گئی ہے۔ وہ چیزیں جو برکت کے لیے ہیں قرآن مجید میں، قرآن خود ایک برکت ہے۔ البیت الذی یخرو فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکتہ، جس گھر میں قرآن کتاب کی تلاوت ہوتی ہے خداوند کریم اس گھر میں بے پناہ برکتوں کا نزول کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن بھی خود ایک برکت ہے، لیکن اس کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو بہت سی برکتیں اللہ نصیب کر دیتا ہے۔ عقل، حضرت امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لَأَغِنَّا مِثْلَ الْعَقْلِ، عقل کی طرح کوئی پر خیر اور برکت نہیں ہے۔ عقل سے زیادہ کائنات میں کوئی بھی برکت والی چیز نہیں ہے۔ یہ بالکل خیر سے بھری ہوئی ہے، لبریز ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، وہ چیز ہے عقل۔ خود کعبہ برکت ہے، قرآن خود کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو خدا کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے سبب ہدایت ہے۔ سلام، ارشاد رب العزت ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ اکبر۔ جب گھروں میں داخل ہو تو بس اپنے اوپر سلام کرو، کوئی نہ ہو اپنے اوپر سلام کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے نہایت ہی بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 61۔ بارش یہ خداوند عالم کی طرف سے نہایت عظیم ترین تحفہ ہے۔
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا اور پھر اس سے باغات اور کھیتی اور اللہ وغیرہ سب کچھ رائج کر دیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سی برکتیں پائی جاتی ہیں۔ آب نساء برکت ہی ہے، قرآن مجید نے اس کو برکت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو برکت قرار دیا ہے، بارش کے قطروں کو برکت قرار دیا ہے۔ یقیناً بارش کے قطرے بہت زیادہ فائدے مند ہیں۔ شاد ہے سورہ روم میں ظہر الفساد فی البر والبحر، صحراؤں اور سمندروں میں فساد ظاہر ہو گیا ہے، بارش نہیں ہے۔ فرماتے جو فسادی بھی صحرا اور سمندر میں ظاہر ہوتا ہے وہ بارش کے نہ آنے کی وجہ سے ہے، یعنی صحرا اور سمندر میں جو مصیبتیں بلائیں پریشانیاں فساد ہوتے ہیں وہ بارش نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ سمندر کے حیوانات کی زندگی بارش کی وجہ سے ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو سمندر کے حیوان اندھے ہو جائیں گے، اور اس طرح صحرا اور بیابانوں میں بارش نہ ہوگی تو فصلیں گھاس پھوس پیدا نہیں ہوگا، حیوانات بھوکے رہیں گے، انسان بھوکے رہیں گے اور زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔ بس جس زمین پر بارش نہ ہو اسے بلد میت کہتے ہیں، جیسے خدا نے سورہ اعراف میں هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی الرحمہ حتی اذا قلت السحاب سحابا لبلد المیت۔ خدا نے بارش کو رحمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ جب بھی خدا لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے تو اپنی رحمت یعنی بارش کو روک لیتا ہے۔ جب بارش منقطع ہو جائے تو مہنگائی، قحط سالی پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ مہنگائی اور قحط سالی کی وجہ سے بارش کا نہ آنا چند وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ ایک وجہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، جیسے چند روایات ہیں اس میں کہ ارشاد ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فقراء اور مساکین کے حق میں سخت دلی آسمان سے بارش کے نازل ہونے کو روک دیتی ہے، پر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ خود بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش نہیں آتی ہے اور جس میں سب گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو بارش نہیں برستی، ناحق حکم دینا اور غلط فیصلے کر دینا اور زندگی میں کسی کے دخل دینا۔ میں صرف چھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ کسی کے ساتھ معاملہ اختلاف کرنا، ابو حنیفہ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے غلط فیصلہ صادر کر دیا۔ جب ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فیصلے سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا فی مثل الحاد القضاء شبیہۃ تجسس السماء مع لہا تمنع العرض من برکتها، یعنی اس طرح کے فیصلے بارش کو ختم کر دیتے ہیں اور برکتوں کو ختم کرتے ہیں، زمین کی برکتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آج برکت ہے۔ تیسری چیز جو بارش کو روک دیتی ہے خدا کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اور جہاں انسان ناشکری کر لے بارش رک جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد شہر سار والے موجود ہیں، شہر سرسار والوں کا قصہ موجود ہے، وہ روٹیوں کے بے حرمتی کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے شہر میں بارش رک گئی۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی، بارش کا پانی بابرکت ہے، خاص طور سے آب نساء۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ تقریباً 70 خصوصیات آب نساء کی ہے، جو تقریباً 10 یا 11-12 مئی تک جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ رہتا ہے وہ موسم جہاں انسان آب نساء کو جمع کر سکتا ہے۔ اور ایک اور جس کے خدا نے برکت کے طور پہ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا،
اس کتاب کو ہم نے برکت کے طور پہ نازل فرمایا، خاص طور پہ آیت الکرسی اس کو برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ آیت الکرسی اسے ہم لائق کریں اور اسے ہم اپنی زندگی میں ڈالیں کہ آیت الکرسی اللہ کی برکت والی ہے۔ 50 کلمات اس میں ہیں اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، یا علی آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنا وتیرہ بنا لو، عادت بنا لو، ورد کرو، کیونکہ اس کے ہر حرف کے بدلے میں 1000 برکت اور 1000 رحمت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز جو برکت ہے، برکات قرآن میں چند چیزیں یہ ہیں کہ قرآن کے خط کی طرف نگاہ کرو۔ قرآن جو لکھا ہوا زبانی پڑھنے سے زیادہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھو، اس میں برکت ہے۔ ہر آیت کے پڑھنے کا ثواب ہے 100 شہید کے برابر ہے۔ آج شب قدر ہے، جہاں ہم قرآن کھول کے سامنے رکھے تو وہاں ایک آدھ دو آیتوں کی تلاوت کریں، ایک تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کو دیکھ کے پڑھنے والوں پر 100 شہید کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ قرآن کے ختم کرنے کا ثواب 313 پیغمبر مرسل کے برابر ہے۔ اور جامع الاخبار میں ہے کہ قرآن سننا، اسے یاد کرنا ثواب ہے، عبادت ہے۔ قرآن میں علوم اولین و آخرین شب قدر نہ ہوتی تو اتنی تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارش نہیں کرتا، بیدار ہے۔ خدا سورہ انعام میں اعلان فرماتا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ خدا نے زمین اور آسمان سے 104 کتابیں نازل فرمائی ہے، ان میں سے سب سے اہم ترین توریت، زبور، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ قرآن کے تمام علوم و برکات و درجات سورہ الحمد ہے۔ جو کوئی بھی اس سورے کو پڑھے گا اس نے تمام قرآن پڑھ لیا۔ جو قرآن پڑھ لے اسے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس کی ہر ایک آیت تمام امراض ظاہریہ اور باطنیہ کے لیے شفا ہے۔ ظاہری مرض ہو یا چھپا ہوا مرض، باطنی مرض ہو، قرآن مجید کی تلاوت تمام مرض سے شفا ہے۔ اگر شفا چاہتے ہو تو قرآن زیادہ زیادہ پڑھیں۔ اور روایت میں ہے کہ باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے، ننزل من القرآن هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں جو کوئی بھی اس آیت مذکورہ کو، یعنی اس آیت کو خلوص دل کے ساتھ کسی مریض کے لیے یا کسی مریض پر پڑھے تو شفا مل جاتی ہے۔ خاص طریقے سے سورہ حمد میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ سورہ حمد کو مریضوں کے سامنے، غیر مریضوں کے سامنے پڑھا جائے، دم کیا جائے تو ہر مشکل سے آسانی مل جائے گی۔ سورہ حمد کے 10 نام ہیں اور ان میں سے ایک سورہ شفا بھی ہے، سورہ الحمد کا نام۔ یعنی قرآن جب ہم آج سر پہ رکھیں اور قرآن سامنے رکھیں تو یہ منظر کو یاد رکھیں، کتنی ایگریمنٹ ہے، کتنی عہد ہے جو ہم قرآن اٹھا کے کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا ہے، جس کے ساتھ نازل ہوا ہے، جس نے اس کی حفاظت کی ہے، جس کی مدح سرائی کی گئی ہے، وہ چیزیں جس میں ہم خوف کھاتے ہیں، وہ چیزیں جس میں امید رکھتے ہیں، وہ سب پر ہم عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد سر جو خود قرآن ہے اس کے اوپر قرآن رکھ کے بس قسمیں کھائے جا رہے ہیں، 10 مرتبہ اللہ کی، 10 مرتبہ محمد مصطفیٰ کی، 10 مرتبہ علی مرتضیٰ کی، سید طاہرہ کی، اور امام حسن، امام حسین اور ان کی اولاد امام زمان تک 10 مرتبہ اللہ کو یہ قسم دلا کے کہتے ہیں کہ اب میں قرآن فہمی، قرآن کی تعلیم، تدبر، تفکر اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو لہذا اس کی مخالفت اب نہیں ہونا چاہیے۔ معصوم فرماتے سورہ حمد کو 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ مریض کی شفا کے لیے پڑھے تو اس کی شفا کا ضامن ہے۔ چوتھی چیز ہے من لا یعد الفقی میں بتایا جاتا ہے کہ خود اس سورے کے ذریعے 1000 مریضوں سے زیادہ کا علاج ہے، ان سب نے شفا حاصل کی۔ اور ایک اور چیز جو خدا کی برکت کے ساتھ ذکر ہے،
وہ ہے شب قدر۔ ہم آگے اپنی بات پہ، شب قدر بھی بابرکت ہے اور عظیم ترین برکت ہے شب قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، اسے شب قدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں پورے سال کی تقدیرات مقدر معین ہوتی ہے۔ اس رات عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جیسے کہ خدا خود فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں، اس رات روح فرشتہ نازل ہوتے ہیں، جسے خدا فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح۔ اور اس رات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعا مستجاب ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، دعا خلوص کے ساتھ کریں، دعا توجہ کے ساتھ کریں، دعا کو عظیم سرمایہ سمجھ کے رو کے گڑ گڑا کے فریاد کر کے واسطہ دے کے دعا مانگیں، یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ اس رات تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہر کسی کو معاف کر دیا جاتا ہے، مگر 4 ایسے لوگ ہیں کہ انہیں معاف نہیں کیا جاتا۔ ایک شراب خور ہے، اور دوسرے عاق الوالدین، والدین کو ناراض کرنے والے، ان کو اذیت دینے والے، ان کو نافرمانی کرنے والے۔ تیسرے قاطع رحم ہیں، جو رشتہ داروں کے ساتھ جن کے انبن ہے، لا تعلقی ہے، بات چیت بند ہے، اور ایک دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ رات رحمت کی نہیں ہے۔ چوتھے وہ لوگ جو دل سے کسی مومن کے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، دل میں آج کی رات میں بھی حسد اور جلن رکھنا، یہ ساری چیزیں رحمت الہی اور شب قدر کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے رحمت سے۔ شب قدر کی خصوصیت میں سے ہے کہ یہ بھی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رات میں جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ علامہ مجلس سے فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک معتبر حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص شب قدر عبادت میں مشغول رہے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ آسمان کے ستارے اور پہاڑ کی سنگینیاں اور سمندر کے مسافت کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بحار الانوار تفسیر صافی میں لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ کی تعویل میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ یہ مقدرہ 10 جہات سے اس شب قدر کی شباہت رکھتی ہیں، جیسے گزر چکا۔ شب قدر سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کتنی مشابہت رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ 10 چیزیں ہیں جو شب قدر اور جناب سیدہ میں پائی جاتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے جس کو قرآن نے بابرکت قرار دیا ہے، وہ زمین کعبہ۔ للذی ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین۔ ابن عباس نے فرمایا مکہ کی زمین میں 1 رکعت نماز 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ مکے میں 1 دینار خرچ کرنا 10,000 دینار کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا پورے زمانے کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ جو کوئی اس 1 مہینے کا رمضان کا مہینہ مکہ میں کرے، روزہ رکھے، عبادت کرے، تو اس کا ثواب 1,00,000 رمضان کے مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ مسجد الحرام میں 1 نماز 10,000 نمازوں سے افضل ہے۔ شرح من لا یحضر فقی میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ امام صادق نے فرمایا جو کوئی 1 نماز مسجد الحرام میں پڑھے گا اس کے اول سے لے کر آخر تک پڑھی جانے والی نمازیں قبول کر لی جائیں گی۔ ایک اور چیز جس کو خدا نے برکت کا نام دیا ہے وہ زمین کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو خدا فرماتا ہے کہ شاطن الوعد الایمن، اس سے مراد ہے فرات کا پانی، اور فی بقعۃ المبارکہ سے مراد ہے زمین کربلا۔ زمین کربلا کی برکات، خصوصیات مجلس سابقہ میں گزرتی جا رہی ہے۔ اب ہم برکات اور خصوصیات تبرک سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں، وہ 10 ہیں۔ پہلی خصوصیت یعنی خاک کربلا جس پر ہم آج کی شب میں سجدہ کریں گے، اس کی 10 خصوصیات ہے، اس کی بے برکتیں زمین کربلا کی تو ہے ہی ہے، اس خاک کی برکت خود امام حسین کی ذات بابرکت ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلی خصوصیت اس خاک میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔
کسی نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا آقا میں بہت سے امراض اور بیماریوں میں مبتلا ہوں، بہت علاج کیا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا این انت عن تین قبر الحسین ابن علی علیہم السلام فإن فیہ شفاء من کل داء دائما من کل خوف۔ حسین ابن علی کے قبر کی خاک سے کیوں غافل ہو؟ یقیناً اس تربت میں ہر بیماری کی شفا ہے اور ہر خوف سے امن ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا مولا یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ تربت حسین میں ہر مرض کی شفا ہے یہ تو میں سمجھ گیا، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا ہر خوف سے امان ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جب بھی تجھے کسی حکمران، کسی ظالم حاکم اور شخص سے خوف ہو تو خاک شفا کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ آج کے مصیبت کے دور میں ہر انسان خاک شفا اپنے پاس لے کر چلے۔ یقیناً تربت حسین تیرے پاس ہوگی تو تجھے کوئی چیز ستا نہیں سکتی، پریشان نہیں کر سکتی۔ امام حسین علیہ السلام کے قبر کی خاک ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اگرچہ قبر سے ایک ثلث فرسخ اور دور فاصلے سے کیوں نہ لی گئی، اور روایت کے مطابق ہے کہ اگر ایک فرسخ دور سے بھی کربلا کی مٹی لی گئی ہے تو وہ بھی شفا ہے۔ اور اسی طریقے سے 10 ہیں فائدے انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے، اور آج اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے روکیں گے، اور آج کی خصوصیت میں آپ کی خدمت میں دعا کی پوری تفصیل نہیں ہو پائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا۔ یہ تمام چیزیں بابرکت ہیں اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ برکتوں، اللہ کی برکتوں سے بہرہ مند ہو، فائدہ اٹھائے، تو اسے جن چیز لوگوں پر اللہ کی رحمت، نعمتیں، برکتوں کا نزول ہے ان کی راہ پہ چلنا سیکھ لے۔ یہ وہ فطرت بشر کی تمنا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا کی شکل میں سورہ الحم میں رکھ دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے۔ تفسیر صافی میں آیت کبیر میں یہ موجود ہے الذین انعمت سے مراد شیعت علی الذی انعمت علیہم بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تاکہ اللہ علی ابن ابی طالب کا ذکر دلوں کو خوش کرتا ہے، روشن کرتا ہے، اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور ہر شب قدر جتنے بھی اعمال کر لے اگر ولایت علی نہیں ہے تو بیکار ہے، برباد ہے۔ لہذا برکتوں کے نزول کے لیے ضروری ہے کہ راہ اہل بیت، راہ ولایت پہ گامزن ہو۔ ولایت 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 علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ ہے۔ 19 ماہ رمضان کی شب، اللہ اکبر، آج کی رات شب قدر، شب ضربت بھی ہے، یعنی قرآن صامت کے نزول اور قرآن ناطق کے عروج کا دن ہے۔ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما راہ خدا اور راہ علی پہ چلنے کی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والقرآن مع العلی، علی مع الحق والحق مع العلی والقرآن، علی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ جو امیر شام نے ابن عباس سے پوچھا آج کل علی کے فضائل بہت بیان کر رہے ہو، 3-4 جملے رہ گئے، وَسَاحِلْ سَبِيلِ إِلَىٰ خَيْرَاتِكَ، سبیل بھی کائنات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہر خیر کا منبع علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ انہیں کے ولایت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا تھا حی علی خیر العمل، لوگوں کی موت ہو گئی اور اسے فقرات کو نکال دیا، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت دنیا کے لیے خیر ہے، ان کا ذکر خیر ہے، ان کی ولایت خیر ہے۔ ابن عباس آج کل میں نے سنا ہے کہ تم علی کے فضائل بہت بیان کر رہے ہو، خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ پھر کہا کہ علی کے فضائل بہت بیان کر رہے ہو، خاموش رہے۔
پھر جب تیسری مرتبہ کہا تو ایک مرتبہ مڑ کے کہتے ہیں کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ہم وہ ہیں کہ جو قرآن آنے کے بعد عمل کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن نکلتا جاتا ہے، قرآن بنتا جاتا ہے. کبھی بستر پہ سوئے تو قرآن کی آیت آئی، کبھی میدان میں گئے تو آیت آئی، کبھی علم کے گواہی دی تو آیت آئی، کبھی پیغمبر اسلام کی طرف سے آمادہ ہوئے تو آیت آئی. ان کا سارا عمل قرآن بنتا جا رہا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں، برکات کی زندگی علی ابن ابی طالب سے شروع ہوتی ہے. کبھی برکت سلام میں ہے، کبھی برکت کھانا کھلانے میں ہے، طعام میں، کبھی برکت ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں، کبھی برکت ہے کہ انسان کی زندگی صحیح معنوں میں انسان کی زندگی کو زندگی قرار دینا. یہ ساری فضیلتیں ہیں. لیکن ماہ رمضان اور فضائل علی ابن ابی طالب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شب قدر بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے اور ہم شب قدر کے اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، تو آؤ فضائل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو، علی ابن ابی طالب کی زندگی کی خصوصیت کیا ہے. کسی انسان کے خصوصیت کے دو اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے. تو مجلس کے عنوان سے اس کی خصوصیت عام انسانوں کے اعتبار سے کیا ہے، کہ عام انسانوں میں اس کے خصوصیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے. اور اس اعتبار سے دنیا کا ہر با کمال کچھ نہ کچھ خصوصیت کا ضرور رکھتا ہے. کوئی بھی انسان ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور ہے. چاہے اندھا بھی ہو تو وہ وقت کو پہچان لیتا ہے، انسان کو پہچان لیتا ہے. جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی ہے، ان کے سینس بہت تیز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اس کے خصوصیات نمبر 2، اس کی خصوصیت خاص انسانوں کے اعتبار سے ہے. اس مقام پر عام صاحبان کمال کے قدم بھی نظر نہیں آتے، بلکہ انہیں اولیاء اللہ کا نام دیا جاتا ہے، جو باکمال افراد کے درمیان بھی امتیاز اور انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے منزل تک خاص بشر بھی نہیں پہنچ سکتا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت علی ابن ابی طالب کا شمار انہی باکمال افراد میں ہوتا ہے جن کی خصوصیت خاص بشر کے درمیان بھی ایک امتیازی حیثیت کا مالک ہے، جن کا ہر کمال اس اعتبار سے ان کے خصائص میں شمار ہے. اس منزل کمال تک امت اسلامیہ یا عالم انسانیت کا دوسرا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. وہ عالم اور فاضل ہونے کے اعتبار سے بھی اس خصوصیت کے حامل ہیں. ان کی منزل تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کسی کے کو باب المدینۃ علم ہونے کا شرف ہے. امیر المؤمنین کے خصوصیت کی طرف ایک اشارہ ہے، 2-4 باتیں، یعنی ایک قطرہ، ایک نقطہ بھی نہیں علی کی فضیلت میں. لیکن چونکہ شب قدر بھی ہے، مجلس بھی ہے، لہذا بغیر ذکر علی، بغیر ولایت علی، بغیر فضائل علی کی کوئی مجلس نہیں ہوتی. زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو، چاہے گھر میں بیٹھو، 2 آدمی ہو، ہسبینڈ وائف ہو، بچے ہوں، تب بھی تذکر علی، فضائل علی، ولایت علی کا جام پلاتے رہو اور پیتے رہو. اس لیے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اللہ اکبر. وہ علی جن کا سلسلہ ولادت سے شروع ہو کر شہادت پر ختم ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کی زندگی کو تمام کائنات سے ممتاز بنا دیا. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ایک خاکہ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ایک اشارہ ہے، اشارہ بھی اسے نہیں کہا جاتا فضائل علی میں. ورنہ آپ کے خصوصیت اور کمالات کے بارے میں سرکار دو عالم کا ارشاد ہے، اگر تمام جن اور انس مل کر بھی علی کے کمالات کا احاطہ کریں تو نہیں کر سکتے. آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جس میں اولین و آخرین میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے. یہ خصوصیت علی ابن ابی طالب ہے. دوسرے ہوں تو بتاؤ، لاؤ. بنایا تو جا سکتا ہے، گڑھا تو جا سکتا ہے، بٹھایا تو جا سکتا ہے، لیکن کعبے میں پیدا نہیں کیا جا سکتا. لاکھ کوشش کی جائے.
آپ کی پہلی غذا سرکار دو عالم کے لواب دہن ہے کسی کے پاس؟ رسول نے پہلے ہی دن اپنی زبان دے دی، یعنی جب ملاقات ہوئی 3 دن کے بعد، تو جب پہلی زبان دے دی اور پیغمبر نے فرمایا علی زبان میری لے لو، یعنی اب علی کے دہن میں زبان پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی تربیت کا مکمل کام سرکار دو عالم نے انجام دیا ہے کسی کی خصوصیت؟ اسلام کے دعوت اول کے موقع پر انتظامات کا سارا کام آپ نے اپنے انجام دیا۔ اسلام کی ابتدا میں دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب علیہ السلام کا اہتمام کیا اور ابو طالب نے ڈانٹ کر اس کو بٹھایا، بیٹھ جا، اور 3 دن کے بعد اعلان فرمایا محمد بتاؤ تمہیں کیا پہنچانا ہے، بتاؤ یہ کس کی خصوصیت ہے؟ اسی لیے تو جلن اور حسد میں دوسروں کے باپ کو ان کو جناب ابو طالب علیہ السلام میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شب ہجرت بستر رسول پر آپ نے فداکاری کا مظاہرہ کر کے سرکار کی جان بچا لی۔ لوگوں نے پیغمبر کی وجہ سے اپنی جان تو بچائی ہے، پیغمبر کی جان بچانے کے لیے سوائے علی بن ابی طالب کے کوئی نہیں۔ ہجرت کے موقع پر اہل مکہ کی امانتوں کو واپس کرنے کا کام سرکار نے آپ کے خود سپرد کیا۔ مدینے میں قدم رکھتے وقت جب مسجد قباء کی تعمیر ہوئی تو اسلام کی سب سے پہلی مسجد، تو اس کی تعمیر کی بنیاد کا کام آپ ہی نے انجام دیا۔ اسلام کے پہلے جہاد بدر میں 70 کفار کو آدھے سے زیادہ علی ابن ابی طالب کی تلوار سے مارے گئے۔ کس کی خصوصیت؟ میدان احد میں لا فتح الا علی کے خطاب پانے والا علی، جنگ خندق میں کل ایمان کا قرار دینے والا علی، عمر ابن عبدود عامری کے قتل کے موقع پر سرکار دو عالم نے آپ ہی کی ضربت کو ثقلین کی عبادت سے وزنی قرار دے دیا ہے۔ عالم صحابہ کے خطاب آپ ہی کو دیا گیا ہے۔ عالم الصحاب، باب مدینۃ العلم آپ ہی کا لقب ہے۔ منبر پہ سلونی قبل ان تفقدون کا اعلان آپ ہی کے پاس ہے۔ معصوم عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے عقد کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوا ہے۔ مباہلے میں نفس رسول آپ ہی قرار پائے ہیں۔ اسلام مجاہدانہ میں ہزاروں افراد کے قتل کا صحرا آپ ہی کے سر ہے۔ عالم انوار سے رسالت پیغمبر کی گواہ بننے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ اسلام میں مختلف علوم بالخصوص ادویات کی ایجاد آپ ہی کے پاس ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر کرار غیر فرار کا لقب آپ ہی کو ہے، اور ساری دنیا پیغمبر اسلام کی نصرت اور مدد کے لیے کہتی تو ہے، لیکن رسول نے جسے مدد کے لیے بلایا وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے جو کہلایا ناد علی مظہر العجائب، علی نہیں سمجھ میں آتے، کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ خود خدا نے کہا ہے کہ عجائب چیزوں کا ظاہر کرنے والا۔ معراج میں پیغمبر اسلام سے آپ ہی کے لہجے میں بات کی ہے خدا نے۔ ایسی سخاوت جس پر سورہ دہر کا نزول ہوا آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ ایسی زکوٰۃ جس پر آیت ولایت نازل ہوئی آپ ہی کی زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلے اظہار اسلام اور تصدیق پیغمبر کرنے والا آپ ہی ہیں۔ سب سے پہلے سرکار کے ساتھ نماز آپ ہی نے ادا کی۔ اسلام کے سب سے بہتر قاضی اور فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں۔ معرفت الہی میں سرکار دو عالم کے بعد سب سے بالا آپ کی ذات ہے۔ آپ نے تمام زندگی ایک لمحے بھی بتوں کی پرستش نہیں کی ہے۔ آپ کرم اللہ وجہہ کی تعبیر اسی لیے کی گئی ہے۔ احد کے میدان میں ثبات قدم کا مظاہرہ کر کے سب کے نمایاں ہستی حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ کی کتابت کر کے انجام دینا، آیت تطہیر میں آپ کی مرکزی حیثیت حاصل ہونا، ان دوسرے مسلمانوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کو سرداران جوان جنت سے افضل قرار دیا ہے۔ آپ کو ساقی کوثر کا لقب دیا گیا ہے۔ دوش پیغمبر پہ بلند ہو کر بتوں کی شکنی کرنا آپ ہی کا انجام ہے۔ غدیر میں آپ ہی کو مولا بنایا گیا۔ قرآن مجید کی ترتیب اور تفسیر اور تشریح کے ساتھ آپ ہی نے جمع کیا ہے۔ سرکار دو عالم کی تجہید و تکفین کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ہو تو بتاؤ۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ شب قدر ہے، اور شب قدر عظیم ترین رات ہے، جس کی برکت، جس کی لطافت اور جس کی نعمتیں خاص طریقے سے اپنی ذاتی معاملات کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ لیلۃ القدر مبارک رات ہے،
اور اس کے نزول میں جیسے کہ بیان کیا گیا ہے سورہ دخان میں کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا کنا منذرین، خاص یہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم وامرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہم نے قرآن کو بابرکت اور نورانی نازل فرمایا شب قدر میں، مخلوق کو آگاہ کیا ہوشیار رہیے، اس شب میں ہر کام حکمت کے مطابق انجام پاتے ہیں، معین ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے فرمان کی بنا پر فرشتوں کو زمین پہ بھیجا جاتا ہے۔ اس آیات میں بھی شب قدر، شب تقدیر اور نیز نزول قرآن اور خدا کے حکم سے فرشتوں کا نازل ہونا، اس مبارک شب میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس شب میں ہر کام حکمت کے مطابق انجام پاتے ہیں، معین ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے فرمان کے مطابق ہے۔ جتنی چیزیں ہیں سال بھر کی چیزیں ہیں، آئندہ کے چیزوں میں جو چیز معین ہونے والی ہیں وہ اسی رات میں معین ہونے والی ہیں۔ قدر پوری رات میں اس کے فضائل آپ حضرات کی خدمت میں بیان ہوتا رہے گا۔ امام علی کی ایک حدیث ہے کہ بعض مقامات پر تذکرہ کرتے ہوئے حارث ہمدان سے فرماتے ہیں مجھے ہر سال شب قدر میں اضافی قوت ملتی ہے، الگ علی خود کائنات کی قوت ہے، اللہ کی قوت ہے، بل بقوت ربانی، لیکن شب قدر علی ابن ابی طالب کی ذات کو اگر قوت ملتی ہے تو اس کی اہمیت ہم اندازہ لگا۔ آج ہم کمزور نہ ہو، ہمارا موضوع چلا تھا کہ ہم کمزور ہیں، کبھی ہمارا ایمان کمزور، کبھی ہمارا عقیدہ کمزور، کبھی ہمارا اسلام کمزور، کبھی ہمارا علم کمزور، کبھی ہمارا بدن کمزور، کبھی ہماری روح کمزور۔ ان تمام کمزوری کو دور کرنے کے لیے شب قدر، اللہ اکبر، اضافی قوت ملتی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا یہ ہمارے فرزند میں جو دین کے محافظ و نگران ہیں روز و شب کی آمد کی طرح قیامت تک باقی رہے گی۔ اور امام صادق سے اپنے والد کے نقل کرتے ہوئے فرمایا جب بھی علی ابن ابی طالب سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے دونوں فرزند حسن حسین بھی آپ کے پاس ہوتے تھے۔ حسین نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا اے بابا جب آپ اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو اس سے ایک دوسری شیرینی حلاوت مٹھاس ملتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہے فرزند رسول میرے بیٹے میں اس سورہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو اب تک تم نہیں جانتے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو تمہارے جد پیغمبر نے مجھے بلایا اور جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے یہ سورہ پڑھا، پھر اس وقت اپنا ہاتھ میرے داہنے شانے پر رکھا اور کہا اے علی وسیع اور بھائی اور میرے بعد امت کے ولی اور سرپرست، میرے دشمنوں سے بے خوف اور خطر جنگ کرنے والے، یہ سورہ میرے بعد تمہارے لیے ہے اور تمہارے بعد تمہارے دونوں بیٹوں کے لیے ہے۔ جبریل جو فرشتوں کے درمیان میرے بھائی ہیں، امت کے ایک سال کے حوادثات کی خبر، ایک دوسرے کے ایک سال کی تمام مشکلات ہونے والے رونما واقعات کی خبر دیتے ہیں، مجھے دیتے ہیں اور میرے بعد یہ خبریں تم تک پہنچے گی، تمام سال بھر کی خبریں تم تک آئیں گی۔ اس کے بعد امام حسین اور یہاں تک کہ امام زمان جو ہر سال کے حادثات، واقعات، موت، خیر، برکت، تقدیر، مقدر، حالات زندگی سب کچھ امام زمان کے پاس آتی ہے۔ وَلَا نُورُ سَاطِفِ قَلْبِ وَقُلُوبِ الْأَوْصِيَاءِ إِلَى مُطَّلِعِ الْفَجْرِ الْقَائِمِ، یہ سورہ تمہارے اور تمہارے چاہنے والوں کے دل میں ہمیشہ نورانی شگافت ہوگی، ذوفشاں ہوگی اور ظہور قائم تک کی صبح طلوع ہونے تک یہ چیز باقی رہے گی۔ یعنی آج بھی شب قدر ہے اور ہمیشہ شب قدر ہوتی رہے گی امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب جمعے کے دن بعثت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 19 رمضان سن 40 ہجری کو صبح کو محراب مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے تلوار کا وار کیا اور 21 ماہ رمضان کی رات اسی سال 63 سال کی عمر میں آپ گھر کوفے میں شہید ہوئے، اپنے گھر میں۔ آپ کی قبر مقدس نجف اشرف ہے۔
نعمتیں چھن جاتی تو احساس ہو۔ کتنے اہتمام کے ساتھ مجلسیں ہوتی تھی، ماتم، مرثیہ، نوحے، گریہ، فریاد، فضائل، مسائل۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی 5 سالہ حکومت، جب 27 ذی الحجہ سن 35 کو تیسرا خلیفہ مارا گیا تو مدینہ کے مسلمانوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ حضرت نے مسلمانوں کو حکومت سنبھال لی، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ کی خلافت اور رہبری 4 سال 9 مہینے تک رہی۔ آپ نے اس عرصے میں بہت سے اس عرصے میں بے شمار دشمن پیدا کر لیے، اور ہر ایک اپنے اپنے انداز میں آپ کی خلافت سے برطرف کرنے کی صحیح اور کوشش کرنے لگا۔ قاسطین وہ معاویہ اور اس کے حمایتی تھے، ناقصین یہ طلحہ اور زبیر اور ان کے چاہنے والے تھے، اور مارقین تقدس کا لباس اوڑھے ہوئے کور دل جن کا دل ٹیڑھا ہو گیا، کج فہم جن کی فہم خراب ہو گئی۔ پہلا گروہ سے جنگ صفین ہوئی، حضرت کے خلاف 18 مہینے تک چلتی رہی۔ دوسرا گروہ یعنی ناقصین کے ساتھ جنگ جمل بصرے میں ہوئی، انہوں نے حضرت کی حکومت میں بڑی دشواریاں پیدا کیں۔ تیسرا گروہ وہی خوارج تھا جس نے حضرت کے خلاف شدید داخلی جنگ چھیڑ دی۔ آخرکار امیر المومنین اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان سے جنگ کے لیے نکلے، یہ 4000 تھے۔ یہ سبھی سرزمین نہروان پر قتل کیے گئے، صرف 10 باقی رہ گئے۔ حضرت علی کی فوج کے صرف 9 افراد شہید ہوئے، اور خارجیوں وہ 10 افراد جو بھاگ گئے تھے بچے تھے، انہی بھگوڑوں میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی قاتل حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ تتمہ منتہا میں بس 2 لفظ میں ہے، خوارج کی تیاری۔ خوارج کے بچے کچے لوگوں نے مکے میں پوشیدہ طور سے بات چیت کی اور اس نتیجے میں پہنچے کہ 3 افراد کو قتل کیا جانا چاہیے، حضرت علی کوفے میں، معاویہ شام میں، عمر عاص کو مصر میں۔ ان میں 3 خارجیوں نے عبد الرحمن ابن ملجم، طارق ابن عبداللہ، عمر ابن بکر باہم قول و قرار کے 19 ماہ رمضان میں ابن ملجم کوفے میں علی ابن ابی طالب کو قتل کرے گا، طارق ابن عبداللہ شام میں معاویہ کو قتل کرے گا، عمر ابن بکر مصر میں عمر عاص کو موت کے گھاٹ اتارے گا۔ ابن ملجم یمن کا بادشاہ تھا، وہ عراق آیا اور جنگ نہروان میں علی ابن ابی طالب کے خلاف موجود تھا۔ وہ پوشیدہ طریقے سے کوفہ آیا اور قطامہ سے ملاقات کی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کا نام قطامہ ہے، اور قطام کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں قتل ہوئے تھے، اس لیے وہ عورت علی کی شدید دشمن اور کینہ رکھتی تھی۔ ابن ملجم اس کے جمال پر فریفتہ ہوا اور اس سے نکاح کی خواستگاری کی۔ اس نے کہا کہ میرا مہر 3 چیزیں ہیں، 3000 درہم، 1 غلام، 1 کنیز اور علی کا قتل۔ ہائے علی قتل ہو گئے، کیسے کہو گے؟ ایک ساتھ مل کے کیسے کہو گے؟ مومنوں کو پرسہ کیسے دو گے؟ ابن ملجم نے جواب دیا، جو کچھ تو نے کہا ہے مجھے منظور ہے سوائے قتل علی کے، کیونکہ یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ قطامہ نے کہا، جس وقت علی کسی کام میں مشغول ہوں تم اچانک ان پر وار کر کے قتل کر دینا، اس طرح تم میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے اور پھر تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں گی۔ اگر تم قتل کر دو گے تو تمہارے لیے آخرت کا ثواب کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت ابن ملجم نے کہا، خدا کی قسم میں اس شہر میں اس لیے آیا ہوں۔ قطام دوسرے 2 افراد کے نام وردان اور شبیب ابن ملجم کے ساتھ معاون ہوئے اور 19 ماہ رمضان سحر کے وقت مسجد میں اپنے ارادے کو پورا کرنے قطام نے مسجد کے قریب خیمہ ڈال دیا تھا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اعتکاف اور عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ تینوں اس خیمے میں قطام کے ساتھ موجود تھے۔ قطام نے شمشیر زہر میں بجھائی، اس کے حوالے کر کے
کہا کہ اسے اپنے کپڑے میں چھپا لو۔ ان سب نے اپنے ارادے اشعث ابن قیس کو بھی مطلع کر دیا، اس نے رائے سے اتفاق کیا اور ان کی مدد کے لیے مسجد میں رات میں آ گیا۔ ایک رات حضرت علی کے صحابی حجر ابن عدی مسجد میں موجود تھے، انہوں نے سنا کہ اشعث ابن قیس ابن ملجم سے کہا کہ جلدی اپنا کام پورا کر کے وہ صبح قریب ہونے والی ہے۔ حجر نے اشعث کا مطلب سمجھ لیا اور اس سے کہا اے اندھے ملعون، کیا تو علی کو قتل کر؟ وہ جلد مسجد سے نکلے اور علی کے گھر پہنچے تاکہ حضرت کو یہ واقعہ کا اطلاع دیا جائے۔ از قضا آپ دوسرے راستے سے مسجد تشریف لے گئے۔ جیسے ہی حضرت مسجد میں داخل ہوئے، ابن ملجم نے آپ پر حملہ کر کے سر پہ ضربت لگائی۔ اور جس وقت حجر ابن عدی مسجد واپس آئے تو آپ سمجھ گئے کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں قتل امیر المومنین، اللہم لعن قتلت امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اگر آپ توجہ کریں، یہ شب قیامت کی شب ہے۔ جناب زینب ام کلثوم، حسن حسین، محمد حنفیہ کس طریقے سے بے چین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ رسول خدا نے شہادت علی کی خبر دی تھی، خود حضرت علی بھی اسے جانتے تھے۔ بارہا آپ نے اس کی خبر بھی دی تھی۔ اس سلسلے میں 4 روایتیں۔ ایک دن رسول خدا علی ابن ابی طالب سے فرما رہے یا علی اشق الاولین آخرنا کا واشق الاخرین قاتل، پھر روایت من لیختب ہادہ ہادہ۔ اے علی، گزشتہ امت میں کمینہ ترین شقی ترین وہ شخص ہے جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا، اور آخری امت میں کمینہ ترین وہ شقی ہے جو تمہیں قتل کرے گا۔ ایک روایت ہے کہ وہ شخص جو اسے اس رنگین کرے گا، اشارہ تھا داڑھی کے خطاب کرنے کا، داڑھی خون سے لبریز ہو جائے گا۔ حضرت علی نے جس ماہ رمضان کے 19 کو آپ کی ضربت لگی، ایک رات اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس رہے، ایک رات اپنے فرزند حسین، ایک رات اپنے داماد عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ افطار کیا۔ آپ نے 3 لقمے سے زیادہ تناول کبھی نہیں فرمایا۔ آپ کے ایک فرزند نے پوچھا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ جواب دیا یا بنیہ، یا بنیہ یاتی امر اللہ انا قمیت انما ہی لیلۃ لیلۃ۔ بیٹا، امر خدا موت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں شکم خالی کروں، میری عمر کے 1 رات یا 2 رات باقی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے عمر کے آخری رات گھر سے مسجد کی طرف نکلے، مرغابیوں نے گھیرا۔ علی نے کہا بیٹا حسن، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، مجھے جانور کبھی بھوکا پیاسا برداشت نہیں کہ میں کہوں علی یہ کوفہ ہے اور کوفے میں آپ وصیت کر رہے ہیں، جہاں بچیاں پانی مانگ رہی ہیں تو سر پہ پتھر برسائے جائے۔ اللہ اکبر۔ مرغابیوں نے گھیر لیا اور فریاد کرنے لگی، لوگ انہیں ہٹاتے رہے۔ آپ نے فرمایا اترکہن فإن نواہی، انہیں چھوڑ دو، یہ نواح کر۔ اور کبھی آپ نے فرمایا واللہ لیقتصن ھذا من ھذہ، خدا کی قسم اس سے یہ خضاب آلود ہو گئی، سر اور ریش خالی ہو گئے۔ حضرت علی نے تلوار کھائی۔ 40 کے 19 رمضان کا سحر کا وقت تھا۔ حضرت علی معمول کے مطابق مسجد کوفہ میں نماز جماعت کے لیے گھر سے مسجد کے طرف چلے۔ مسعود لکھتا ہے کہ اس رات گھر کا دروازہ کھولنا حضرت کے لیے مشکل ہو رہا تھا، خرمے کی لکڑیوں میں جو کیلیں تھی دروازے میں، بے جان چیزیں بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ تھی اور فرما رہے تھے اشد حیات یبکا، موت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ کیونکہ موت تمہارا دیدار کرنے والی ہے۔
موت سے اندوناک نہ ہونا، بے تابی نہ ہونا تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ حضرت علی مسجد میں روانہ ہوئے، معمول کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی، پھر گلدستہ اذان پہ اذان دینے کے لیے تشریف لے گئے اور اس قدر بلند آواز سے اذان کہی کہ تمام ساکنان کوفہ نے سنی۔ پھر نیچے اتر کر محراب میں آئے اور نافلہ صبح کی نماز پڑھنے لگے۔ جس وقت آپ رکعت اول کے پہلے سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تھے، اس اندھیرے میں ابن ملجم نے آ کے سر پہ ضربت لگائی۔ اس ضربت سے آپ کا سر پیشانی سے شگافتہ ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔ پھر آپ نے محراب کی تھوڑی سی مٹی اٹھائی، سر پہ ڈالی، چھڑکتے رہے اور فرمایا جبریل نے زمین اور آسمان کے درمیان میں صدا دے رہے تھے تحتم اللہ ارکان الخدا، اللہ اکبر انتمس بعلام التقى وانفضت العربة الوثقى قتل ابن عم المصطفى وقتل على المرتضى قتل الاشکل اشکیا۔ خدا کی قسم ہدایت کے ارکان منقطع ہو گئے، نشان تقویٰ بجھ گیا ہے، اعتماد بھری رسی ٹوٹ گئی، رسول کے چچیرے بھائی قتل کر دیے گئے، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے۔ آپ کو تمام کمینوں میں سب سے بدتر کمینے نے قتل کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا انا للہ و انا اللہ ملان قطرت امیر المومنین یا زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین۔